اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح مکی سورہ ہے۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 71 ہے اور موجودہ ترتیب میں بھی اس کا نمبر 71 ہے۔ اس میں کل 28 آیات ہیں۔ حضرت نوح کے بیان والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ تم اپنی قوم کے لوگوں کو ابدی ہلاکتوں سے ڈراؤ، اس سے پہلے کہ ان کے پاس ایک سخت تکلیف دینے والی سزا آ جائے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم والو، میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا اور ابدی ہلاکتوں سے ڈرانے والا پیغمبر ہوں۔ دیکھو، اللہ کی بندگی عاجزانہ اطاعت کرو اور اس کے ناراض کرنے سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹالا نہیں جا سکتا۔ کاش تمہیں اس بات کا علم ہوتا۔ پھر جب قوم نے کچھ نہ سنا تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، مگر میری ہر پکار نے ان کے دور بھاگنے میں اور اضافہ ہی کر دیا۔ میں نے جب انہیں بلایا تھا کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ تو ان کو معاف کر دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور اپنے غلط طریقوں پر اڑ گئے اور سخت تکبر کیا۔ پھر میں نے بہت صاف صاف پکار کر بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ طور پر بھی بلایا اور چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے پالنے والے مالک سے معافی مانگ لو، حقیقتاً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب خوب بارشیں برسائے گا اور مال اور اولاد سے بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں بہا دے گا۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی بڑائی اور عظمت کے قائل ہی نہیں ہوتے، حالانکہ اس نے تمہیں ہر طرح کی شکلوں سے گزار کر بنایا ہے۔ اس سورے کو سورہ نوح کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی پہلی آیت میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ نوح کی تلاوت کو ترک نہ کرے۔ جو شخص اس سورے کو اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں پڑھے گا تو اللہ اسے نیک افراد میں بلند مقام و مرتبہ عطا کرے گا اور جنت کے باغوں میں سے 3 باغ اس کے اپنے باغ کے علاوہ اس کو عطا کرے گا۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ نوح کی تلاوت کی اس کا شمار ان مومنین میں ہوگا جنہیں جناب نوح کی دعوت توحید نے اپنے ملکوتی دامن میں لے لیا تھا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ ان مومنوں میں شمار ہوگا جن کے حق میں دعا مستجاب ہوتی ہے۔ دشمن کے شر سے نجات کے لیے اس سورے کو 1000 مرتبہ پڑھا جائے، اور اگر اس سورے کو اپنی کسی حاجت کے پورا ہونے کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی، اور اگر کسی ظالم کے سامنے اس سورے کو پڑھیں تو اس کے شر سے امان میں رہیں گے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت معمول بنا لے تو اس وقت تک اس جہان سے نہیں اٹھے گا جب تک اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے انہیں خط لکھا کہ میں مالی طور پر پریشان ہوں۔ آپ نے اس کی طرف جواب لکھا کہ سورہ نوح پڑھو، انشاءاللہ تمہارے حالات درست ہو جائیں گے۔ جناب نوح اور جناب آدم کے درمیان 10 آباء و اجداد کا سلسلہ ہے، یعنی حضرت آدم کی 10ویں پشت میں ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ جتنے انبیاء آئے انہیں خاص لوگوں کی طرف یا عام لوگوں کی طرف بھیجا گیا، مگر حضرت نوح علیہ السلام کو روئے زمین کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا اور ان کی نبوت و رسالت تمام لوگوں کے لیے تھی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت پر مبعوث فرمایا تو ان کے ماننے والوں کو یقین ہو گیا کہ اب ان کے مصائب ختم ہونے والے ہیں اور بدامنی کا خاتمہ ہونے والا ہے، ہر طرف خوشحالی کا دور شروع ہونے والا ہے، طاغوتوں اور سرکشوں کا صفایا ہونے والا ہے، حق و حقیقت کا بول بالا ہوگا۔ چونکہ جناب نوح علیہ السلام کی نبوت سے قبل وہ بدترین حالات سے دوچار تھے، ان پر ہر طرف سے ظلم کی اندھیریاں چل رہی تھیں، ان کی زندگی ان پر تنگ ہو چکی تھی اور وہ کسی رہبر و ہادی کے انتظار میں تھے۔ ارشاد رب العزت ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور ہم نے اس سے کہا کہ اس سے پہلے کہ دردناک عذاب ان کی طرف آئے تم اپنی قوم کو ڈراؤ۔ نوح علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر تھے جو پہلی شریعت اور عالمی دعوت رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک واضح ڈرانے والا ہوں، تم خدائے یکتا و یگانہ کی پرستش کرو اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اسے دور پھینک دو، تقوی اختیار کرو اور میرے احکام کی جو خدا کے احکام ہیں اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت 3 باتوں پر تھی: خدائے یکتا کی پرستش، تقوی کا اختیار کرنا اور خدا کے احکام کی اطاعت کرنا۔ انہیں شوق دلاتے ہوئے حکم خدا سنایا کہ اگر تم میری دعوت قبول کر لو تو خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری عمر کو طولانی کر کے تمہارے عذاب کو دور کر دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی عمر کی مدت
دو قسم کی ہے، ایک نزدیک کی مدت والی اور دوسرے دور کی مدت والی، یا ایک حیات مشروط اور دوسری حیات مطلق۔ پہلی قسم کی مدت تو وہ ہے جو قابل تغیر ہے، یعنی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ انسانی غلط اعمال کے نتیجے میں ممکن ہے جلدی آ جائے، جن میں سے ایک خدائی عذاب بھی ہے، اور اس کے برعکس تقوی، نیکوکاری اور تدبیر کی وجہ سے ممکن ہے عمر میں اضافہ ہو جائے، لیکن عمر کی اصلی اور حتمی مدت کسی طرح بھی قابل تغیر نہیں۔ گناہ ہمیشہ انسان کے جسم اور روح پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کے اثر سے مرتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہیں جو خدائی موت سے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو نیکوکاری کی بنا پر طولانی عمر پاتے ہیں ان سے بہت زیادہ ہیں جن کی عمر طبعی عوامل کی بنا پر زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگارا، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف دعوت دی، ان کی ہدایت و تبلیغ میں ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہیں کی، لیکن میری اس دعوت نے حق سے فرار کرنے کے سوا ان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں خداوندہ، میں نے جب بھی انہیں دعوت دی کہ وہ ایمان لے آئیں اور تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، اپنے لباسوں کو اپنے اوپر لپیٹ لیا اور مخالفت کرنے اور ایمان نہ لانے پر اصرار کیا اور شدت کے ساتھ استکبار کیا۔ کانوں میں انگلیاں ڈالنا اس لیے تھا کہ حق کی آواز کو نہ سنیں، اور ان کا اپنے اوپر لباس لپیٹ لینا اس لیے تھا کہ آواز کی معمولی سے معمولی لہر بھی ان کے کانوں کے پردے سے نہ ٹکرائے اور وہاں سے کوئی پیغام دماغ کی طرف منتقل نہ ہو۔ وہ اپنے چہرے اس لیے بھی ڈھانپ لیتے تھے کہ ان کی نگاہیں اس پیغمبر کے چہرے پر نہ پڑیں۔ اس منحرف قوم کے بعض لوگ اپنے بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جایا کرتے تھے اور ان سے یہ کہتے تھے کہ ڈرتے رہنا، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، اور یہ وہ وصیت ہے جو میرے باپ نے مجھے کی تھی، اور اب میں وہی وصیت تمہیں کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس ہٹ دھرم اور خود غرض قوم میں دعوت دین کے لیے 3 مختلف طریقے اختیار کیے۔ کبھی تو مخفی طور پر دعوت دیتے تھے تو 4 قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، کفر پر اصرار کیا اور غرور اور تکبر سے کام لیا۔ کبھی علل اعلان دعوت دیتے تھے، کبھی آشکارا اور پنہا، دونوں طریقوں سے دعوت دیتے تھے۔ تو حضرت تبلیغ دین کے لیے جب کسی مجمع میں جاتے تو ان کو اس قدر مارا جاتا تھا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، آپ کے کانوں سے خون بہنے لگتا تھا۔ جب آپ ہوش میں آتے تو پھر دعوت دین کا کام شروع کر دیتے۔ جناب نوح اس طرح 300 سال تک اپنی امت کے لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتے رہے۔ جب لوگ آپ کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے تو بھاگ جاتے۔ جب رات کی تاریکی چھا جاتی آپ لوگوں کے دروازے پر جاتے اور پیغام رب دیتے، لیکن آپ کو سخت جواب ملتا۔ آپ عوامی مقامات پر جاتے اور وہاں لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے، لیکن لوگ آپ کو پتھر مارتے، اور اس طرح ان کربناک حالات میں 300 سال گزر گئے۔ 300 سال کی رات دن کی شدید ترین محنت کے بعد جب آپ کو کچھ نظر نہ آیا اور قوم میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور قوم کے خلاف دعا مانگنا شروع کی۔ اس وقت 7ویں آسمان سے فرشتوں کا ایک وفد آپ کے پاس آیا، اور اس وفد میں 3 فرشتے تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہماری ایک حاجت ہے کہ آپ دعا کو مؤخر کیجیے اور ابھی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہ کریں۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی بد دعا کو مؤخر کر رہا ہوں، 300 سال تک خاموش رہوں گا اور اس کام کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ پھر آپ اپنی قوم کے پاس تشریف لائے اور تبلیغ دین کا کام پھر سے شروع کر دیا، لیکن امت نے پھر وہی کام کیا جو پہلے کرتے چلے آئے تھے، یعنی آپ پر پتھر برسانا، زخمی کرنا، آپ کا مذاق اڑانا۔ آخر کار 300 سال کا طولانی عرصہ اپنی انتہا کو پہنچا اور قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ ان سے مایوس ہو گئے۔ جب سورج کی روشنی ہر طرف پھیل گئی اور چاشت کا وقت ہوا، آپ زمین پر بیٹھ گئے اور قوم کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا۔ تو چھٹے آسمان سے ملائکہ کا ایک وفد آپ پر نازل ہوا۔ اس وفد میں 3 فرشتے تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ ہم چھٹے آسمان سے یہ وفد بنا کر آئے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ بد دعا نہ کریں۔ آپ نے ان کو جواب دیا کہ میں 300 سال تک بد دعا نہیں کروں گا۔ جب فرشتے واپس چلے گئے، آپ اپنی قوم میں تشریف لے آئے
اور پھر سے اپنا کام شروع کر دیا۔ آپ انہیں اللہ کی طرف بلاتے لیکن وہ ہمیشہ کی طرح راہ فرار اختیار کرتے۔ اسی حال میں پھر 300 سال کا مشکل ترین دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ 9 صدیاں بیت گئیں۔ جناب نوح کے پیروکار ان کے پاس آئے اور انہوں نے قوم کے مظالم کی شکایت کی اور کہا کہ اب ہمیں مزید سکت باقی نہیں رہی، مہربانی فرمائیں اور اس قوم کے تباہ و برباد ہونے کی بد دعا کریں تاکہ ہماری آزمائش ختم ہو اور ہم سکھ کا سانس لے سکیں۔ آپ نے نماز عصر پڑھی اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ اس وقت جناب جبرائیل امین آپ کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ وہ کھجوریں کھائیں، کھانے کے بعد ان کی گٹلیاں زمین میں بو دیں اور پھر جب وہ ثمربار ہوں تو کشائش کا آغاز ہوگا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اپنے ماننے والوں کو اس بات کی خوشخبری دی۔ انہوں نے کھجوریں کھائیں، ان کی گٹلیوں کو زمین میں بو دیا اور دیکھ بھال کرنے لگے۔ آخر ان میں پھل لگے۔ آپ کے صحابی ان کھجوروں کو لے کر آپ کے پاس آئے اور کہا جو آپ سے وعدہ ہوا تھا اس کے وفا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا بار الہ اپنے وعدے کو پورا فرمائیے۔ اس وقت آپ کی طرف وحی آئی، آپ اور آپ کے ساتھی ان کھجوروں کو کھائیں اور ان کی گٹلیوں کو زمین میں بو دیں۔ جب ان کھجوروں کے درخت ثمربار ہوں گے تب آپ کو خوشحالی نصیب ہوگی۔ جب یہ بات آپ کے ساتھیوں نے سنی تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ وعدہ خلافی ہے۔ ان میں سے 1/3 مرتد ہو گئے اور 2/3 اپنے دین پر قائم رہے۔ ان لوگوں نے ان کھجوروں کو کھایا، گٹلیوں کو پھر سے بو دیا، یہاں تک کہ 7 بار ایسا ہوا۔ ہر بار 1/3 لوگ مرتد ہو جاتے تھے کہ وعدہ خلافی ہوئی، یہاں تک کہ 7ویں بار درخت بار آور ہوئے۔ پھل حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے لائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب وعدے کے وفا کا وقت آ گیا ہے، اب ہم بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور بری طرح خوف زدہ ہو چکے ہیں، اور اپنے خدا سے دعا کیجیے کہ اب ہمیں نجات عطا کرے ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت جناب نوح نے نماز پڑھی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، اب ان چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں بچا، سب مرتد ہو گئے ہیں۔ اگر اب بھی نجات نہ ملی تو یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اور کوئی تیرے دین پر باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، اب کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور طوفان کے درمیان میں فاصلہ 50 سال کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس ہٹ دھرم اور سرکش قوم کی ہدایت کے لیے انہیں تاکید کے ساتھ یہ وعید دیتے ہیں کہ اگر وہ شرک و گناہ سے توبہ کر لیں تو خدا ان پر اپنی رحمت کے دروازے ہر طرف سے کھول دے گا، اور وہ خدا کے سامنے عرض کرتے ہیں، خداوندہ، میں نے ان سے کہا ہے کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، وہ بہت ہی بخشنے والا ہے، وہ نہ صرف تمہیں گناہوں سے پاک کرے گا بلکہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تم پر آسمان سے برکت والی بارش پے در پے نازل کرے گا، یعنی معنوی رحمت کی بارش اور مادی برکت پر برکت کی بارش پھر تم پر نازل ہوگی۔ آسمان کو تم پر بھیجے گا، یعنی اس قدر بارش ہوگی کہ گویا آسمان برس رہا ہے، لیکن چونکہ وہ رحمت کی بارش ہوگی لہٰذا نہ تو اس سے کوئی ویرانی اور تباہی ہوگی اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچے گی، بلکہ وہ ہر جگہ خوشی، سرسبزی اور شادابی کا باعث ہوگی۔ اس کے بعد مزید کہتے ہیں، اور تمہارے مال و اولاد میں زیادتی کرے گا اور تمہارے لیے سرسبز و شاداب باغ اور رواں پانی کی نہریں قرار دے گا۔ اس طرح سے انہیں ایک عظیم معنوی نعمت اور 5 عظیم مادی نعمتوں کی خوشخبری دی ہے۔ معنوی عظیم نعمت تو گناہوں کی بخشش اور کفر کی آلودگی سے پاک ہونا ہے، اور مادی نعمتوں میں مفید، برموقع، پر برکت بارشوں کا نازل ہونا، مال کی زیادتی، اولاد کی فراوانی، پر برکت باغات اور جاری پانی کی نہریں۔ قرآن پاک کی گواہی کے مطابق ایمان و تقوی دنیا کی آبادی کا سبب بھی ہے اور آخرت میں کامیابی کا بھی سبب ہے۔ معصومین نے فرمایا، جو آدمی ان قرآنی آیات کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے مال و اولاد کثرت کے ساتھ دے گا اور دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیاں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ آیات سورہ نوح کی آیت نمبر 10، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 ہیں۔ اور ایک آدمی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ میرے پاس مال تو کثرت کے ساتھ ہے لیکن بیٹا نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے گا؟
یہ سن کر آپ نے فرمایا 1 سال تک رات کے آخری حصے میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اگر کسی رات یہ وظیفہ نہ ہو سکے تو دن کو کر لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے استغفروا ربکم۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے استغفار کو رزق کی وسعت کا ذریعہ بنایا ہے، اور استغفار سے اللہ کی مخلوق کو رحمت خداوندی اپنے دامن میں لے لیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استغفار سے میں روزی میں برکت عطا کرتا ہوں۔